بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اگر آپ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ دشمن ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، ہمیں پریشان کر رہے ہیں، کسی کا ایک دشمن ہے، کسی کے اس سے زیادہ ہے، تو ان سے بچنا ہے، ان سے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، ان سے اپنی حفاظت کرنی ہے، ان کے شر سے، ان کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور یہ دفاع بہت ضروری ہے۔ دشمنوں سے اپنی حفاظت بہت ضروری ہے، لیکن آپ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ بہت ہی زور آور ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس چیز کا سب سے پہلے تو آپ نے اپنے دل میں اس چیز کا یقین پیدا کرنا ہے، اور یہ بات مضبوطی سے اپنے دل میں بٹھا لینی ہے کہ ان کے پاس دنیاوی طاقت ہے اور میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، اور وہ ایسی طاقت ہے جس کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹک سکتی۔ میرے اللہ کی طاقت ایسی طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ دنیا کی جتنی مرضی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، جتنا بھی ہلاکت والا ساز و سامان لے کر آ جائیں، لیکن اس ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور جس کی حفاظت اللہ کرنا چاہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ بات حقیقت ہے یا نہیں کہ فرعون نے بھی ایڑی چوٹی کا زور لگایا؟ اس بات کو میں آپ کو تھوڑا سا مثال سے سمجھا دیتی ہوں۔ 70,000 بچے ذبح کروا دیے صرف نجومیوں کے کہنے پر، کیونکہ کسی ایک نجومی نے اسے کہا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا جو تمہیں برباد کر دے گا، جو تمہاری اس پوری سلطنت کو ہلا کر رکھ دے گا، جو تمہاری اس حکومت کو تہس نہس کر دے گا، برباد کر کے رکھ دے گا اور تیرا خاتمہ کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو پھر کوئی بچہ پیدا ہونے ہی نہیں دوں گا۔ اس نے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جن سے وہ ہلاک ہوا تھا اسی کے گھر میں کروا دی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ تو بھی اپنی تدبیریں کر رہا ہے، لیکن میری تدبیر بڑی طاقت والی ہے، اور اسی کے گھر میں پرورش ہوئی۔ یہ واقعہ کافی لمبا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں کسی دن آپ کے ساتھ ڈیٹیل سے شیئر کروں گی۔ سارا خرچہ ان کی پرورش کا وہی دیتا رہا۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو اس کی جو بیوی ہیں جو ایمان لا چکی تھی، انہوں نے کہا کہ انہیں ہم اپنا بیٹا بنا کر رکھتے ہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو دریائے نیل میں سے راستہ بنا کر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس اللہ کی طاقت ہے، اور آپ نے بھی بالکل یہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس اللہ کی طاقت ہے، اور اس بات پر ہی یقین رکھنا ہے کہ جب آپ کے پاس اللہ کی طاقت ہے تو یہ دنیا کی طاقتیں اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو یہی تصور کر کے آپ جمعہ کے دن، یہ جمعہ کی نماز کے بعد یہ عمل کر سکتے ہیں، یا عصر کی نماز کے بعد۔ آپ نے ٹائم کوئی بھی ہو، آپ نے مغرب سے پہلے یہ وظیفہ کرنا ہے، یعنی مغرب آنے سے پہلے آپ کوئی بھی ٹائم جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے، مناسب لگتا ہے، آپ اس وقت میں یہ عمل کر لیں۔ آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ، یا قہارو، یا جبارو۔ یہ 3 نام اللہ پاک کے صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں، اور ان تینوں کو پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے آپ نے، یعنی یا اللہ، یا قہارو، یا جبارو۔ یہ پڑھ کر 3
یہ ایک نام ہو، یہ ایک تصور کرنا ہے آپ نے، یعنی 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، تسبیح کے ایک دانے پر آپ نے یہ 3 نام پڑھنے ہیں، اور اس کے اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ مجھے کافی اس طرح کے میسیجز بھی آئے ہیں کہ جب میں یہ اللہ پاک کے صفاتی نام بتاتی ہوں کہ آپ نے یہ ایک تسبیح پر پڑھنے ہیں، تو وہ اکثر لوگوں کو اس چیز کی کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ نام آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ بالکل ہو سکتے ہیں، یہ کوئی ترتیب نہیں ہے کہ آپ نے اسی ترتیب سے نام پڑھنے ہیں۔ یہ آپ اگر یہ نام آگے پیچھے ہو جائیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں تیری ذات پر بھروسہ کر کے اس پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں کہ تو بے شک عطا کرنے والا ہے۔ میری یہ پریشانی، میری یہ تکلیف دور فرما اور مجھے میرے دشمنوں سے حفاظت فرما۔ اور یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کے دشمن اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ آ کر آپ سے معافی مانگے، یا پھر آپ لوگوں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، آپ کے بارے میں برا سوچنا، ان سب حرکات سے باز آ جائیں گے۔ اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ جتنے بھی میرے بہن بھائی اس پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ کو ایسے 3 گھروں کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں اللہ پاک سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک 3 گھروں سے سخت نفرت کرتے ہیں، انہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ 3 گھروں میں پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہے، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کی قدر نہیں کی جاتی، بیٹی کو پریشان کیا جاتا ہے، اور جس گھر میں بیٹی کو پریشان اور ذلیل و خوار کیا جاتا ہے تو اس گھر کو اور اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو اللہ پاک نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بیٹی جب روتی ہے تو اللہ پاک اس گھر سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا، اس گھر کو اللہ پاک نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جس گھر میں مہمانوں کا آنا جانا اس گھر میں رہنے والے لوگوں کو ناپسند ہو۔ اس گھر کو اور اس گھر کے رہنے والوں کو اللہ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب تک آپ علیہ السلام کے گھر کوئی مہمان نہیں آتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا۔ دوسرا دن ہوا تب بھی ان کے گھر کوئی مہمان نہیں آیا، آپ علیہ السلام نے تب بھی کھانا نہیں کھایا۔ تیسرا دن آیا تب بھی کوئی مہمان نہیں آیا، آپ علیہ السلام نے تب بھی کھانا نہیں کھایا۔ اور تیسرے دن وہ گھر سے نکل گئے کہ میں کوئی مہمان لے کر آؤں اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ باہر نکلے تو ایک شخص ملا اور آپ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا جی۔ آپ علیہ السلام اسے اپنے گھر لے گئے، اسے ساتھ بٹھایا، اور جیسے ہی کھانا شروع کرنے لگے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، لیکن اس شخص نے نہیں پڑھا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ میں تو آتش پرست ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، میرا بسم اللہ سے کیا لینا دینا۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے تو اٹھو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ اٹھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ 3 دن سے میں بھوکا ہوں، میرے گھر کوئی مہمان بھیج تاکہ میں کھانا کھا سکوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہارے گھر اپنا مہمان بھیجا تھا، اپنا بندہ بھیجا تھا، لیکن تم نے اس کی قدر نہیں کی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ وہ آتش پرست تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، میں اسے کھانا کیسے کھلاتا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس بندے کو 60 سال سے کھانا دے رہا ہوں، اس کو پال رہا ہوں، اور تم سے 1 دن کا کھانا نہیں دینے ہوا۔ یعنی مہمان کوئی بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ کبھی اس چیز سے آپ پریشان نہ ہو کہ ہمارے گھر مہمان آیا ہے، ہم اسے کیا دیں گے، کہاں سے لائیں گے۔ جس رب نے وہ مہمان بھیجا ہے نا، وہ اس کھانے کا انتظام پہلے سے ہی کر چکا ہوتا ہے۔
اور تیسرا گھر وہ جسے اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے، جسے اللہ پاک غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ایسا گھر ہے جس گھر میں نوجوان بچے ہوں لیکن اس گھر کے بوڑھے ماں باپ پریشان ہوں، وہ تکلیف میں ہوں، درد میں ہوں۔ ایسے گھر کو اللہ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک سخت ناپسند فرماتا ہے اور انہیں غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خدارا اپنے گھروں کو ان 3 گھروں کے بننے سے بچا لیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو ان باتوں سے بچائے، ایسے کاموں سے بچائے جو اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے، اور ہمیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔